بیٹا بات یہی ہے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے اصولوں کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر کبھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کوئی پریشانیاں نہیں آئیں گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ یہ آپ سب جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ سب کے اوپر بھی یہ بات لازم ہے کہ اس پیغام کو آپ آگے بھی پہنچائیں کہ قرآن سے جس نے محبت کر لی، اہل بیت اطہار سے جنہوں نے محبت کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جو لوگ قرآن سے، اہل بیت اطہار سے دور ہوتے ہیں، ان کے لیے بس اس طرح ہی ہے کہ جس طرح انہوں نے اس دنیا میں آ تو گئے ہیں، مگر اس دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے یہاں سے کچھ لیا نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ تو جی بیٹا کیا سوال ہے آپ کا؟ دکھائیں۔ اچھا جی، یہ بہت ایک اچھا سوال انہوں نے کیا ہے، کیونکہ آج کل الیکشن کا دور چل رہا ہے، تو عنقریب ووٹنگ بھی ہونے والی ہے۔ تو سوال بچے نے بڑا پیارا کیا ہے کہ ووٹ ہم کس کو دیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ ووٹ ہم کس کو دیں۔ دیکھیں بیٹا، ووٹ کے متعلق جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ووٹ کہتے کس کو ہیں، ووٹ کا اصل معنی کیا ہے۔ ووٹ جو ہے یہ بیعت سے ہے، جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان سب کو اگر چنا ہے تو کس طریقے سے یہ چنا ہے؟ ان کو ووٹنگ کے ذریعے ہی چنا گیا۔ تمام صحابہ کرام نے اجماع کیا کہ جی ہم اس کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں۔ انہوں نے بیعت کی تو بیعت کے اصولوں کو جب ہم یہ صرف سمجھ لینے کا جی ہم نے وہ فلاں پارٹی کو ووٹ دینا ہے، فلاں پارٹی کو ووٹ دینا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ووٹنگ کے لیے ہمیں جس طریقے کو جانچنا ضروری ہے، جس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، وہ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ستودہ و صفات ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ کیا یزید جو تھا کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ یزید مسلمان تھا۔ اب یزید کے اندر جو کام تھے وہ ایسے کام تھے کہ جس بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہیں کی تھی، اور اس کے اندر وہ کیا کام تھے؟ وہ زانی بھی تھا، وہ شرابی بھی تھا۔ اسی طرح سے اس نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے۔ آج بھی اگر حسین کا نام زندہ ہے تو کیوں زندہ ہے؟ کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مارکا پیش آیا تھا تو وہ پیش نہ آتا اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس یزید کی بیعت کر لیتے، تو یزید کو اپنا بادشاہ بنا لیتے، یزید کے حق میں ووٹ دے دیتے۔ اب یزید کو پتہ تھا کہ اگر حسین میرے حق میں ووٹ دے دیں گے تو سارے میرے حق میں ووٹ دے دیں گے۔ اسی طرح سے یہ جو ووٹ ہم دیتے ہیں، یہ دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو کیا ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کہیں گستاخ رسول تو نہیں ہے، کہیں وہ گستاخ صحابہ تو نہیں ہے، کہیں وہ قرآن کا گستاخ تو نہیں ہے، کہیں وہ شریعت کا گستاخ تو نہیں ہے، کہیں وہ ایسا بندہ تو نہیں ہے جو شریعت کو نقصان پہنچائے گا۔ جس طرح کہ یزید تھا، یزید نے شریعت کے مخالف ایسے ایسے کارنامے کیے، ایسے ایسے کارنامے دیے ہیں کہ خدا کی پناہ آپ ذرا وہ تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ علماء کرام اس کے اوپر بیانات کرتے رہتے ہیں۔
اسی لیے جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ دینے کے لیے ہمارا جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہمیں ضروری ہے کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے، وہ نفاذ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام کو اوپر لے کر آنے والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو دبانے والا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ امریکہ یا کسی اور لوگوں کی باتوں میں آ کر، کسی اور ممالک کی بڑی طاقتوں کے کہنے کے اوپر آ کر تو وہ اس نظام کو دبا دے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا بادشاہ آپ لوگوں نے خود چننا ہے، ہم سب نے مل کر چننا ہے۔ تو ہمارا بادشاہ جس کو ہم چن رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو لے کر آگے چلے۔ اس لیے ووٹ دینے سے پہلے 1000 بار سوچ لیا کرے، پھر کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کل قیامت والے دن ہم سب نے جواب دینا ہے کہ بھئی بادشاہ بھی تو تم نے ہی چنا تھا نا، ہم نے تو تمہیں 2 راستے دے دیے تھے، ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، اور تم اس راستے پر چل پڑے کہ نہیں جی وہ ہمارا لیڈر تو وہ ہمارا لیڈر، وہ ہمارا لیڈر۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں، آپ جس کو مرضی ووٹ دیں، مگر ایسے بندے کو ووٹ دیں جو بندہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے، جو ملک کے حالات کو بدلے، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل کر سکے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صداقت دکھا سکے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جس کے اندر حیا ہو، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسی شجاعت ہو، پھر تو مزہ ہے، جو نڈر ہو، بے باک ہو۔ ورنہ کل قیامت والے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، ہم سب کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ ہاں بھی یہ وہ بندہ تم نے چنا تھا۔ جب وہ بندہ آیا تو اس نے آ کر بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا۔ یہ کس طرح کا بادشاہ آپ لوگوں نے چن لیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں حکومت نے ایسا کام کر دیا؟ نہیں، وہ حکومت نے ایسا کام کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ جو قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے یہ حکومت کا کام تھوڑی ہے، آپ لوگوں نے اس کو چنا ہے۔ جب آپ لوگوں نے اس کو چنا ہے تو ان سب کا گناہ آپ کے اوپر بھی جاتا ہے۔ اس لیے ووٹ دینے سے پہلے 1000 بار سوچا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بادشاہ عطا فرمائے جو کہ شریعت کو نافذ کرنے والا ہو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔